بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے ایران کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور پنجگور کے علاقے میں ایک حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد آج پاکستان کی طرف سے ایک جوابی کارروائی کی گئی ہے۔ ایران کی طرف سے بھی جو دعویٰ کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک جیش العدل نامی ایک مسلح تنظیم ہے تو اس کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے بھی یہی دعویٰ کیا گیا کہ BLF اور BLA کے 2 ٹھکانے تھے اور ان ٹھکانوں پر ایران کی حدود کے اندر حملہ کیا گیا۔ تو پاکستان نے اب حساب برابر کر دیا۔ پاکستان کی طرف سے جو جوابی حملہ کیا گیا ہے یہ کیا بہت ضروری تھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب جب کہ ایران کے حملے کے جواب میں پاکستان نے حساب برابر کر دیا تو کیا اب دونوں ممالک کے درمیان ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے یا یہ جواب الجواب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اس ٹینشن کا فائدہ جو ہے وہ کون کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ معاملہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے، اور ہم نے آج دعوت دی ہے کچھ بڑے ہی ہمارے اہم سینیٹر صاحبان ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی فار ڈیفنس کے، سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب چیئرمین ہیں سینٹ کی فنکشنل کمیٹی فار ڈیولوشن پروسیس کے، اور سینیٹر ولید اقبال صاحب جو سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ لیکن ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی امبیسڈر رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا ایران میں، کیا یہ بہت ضروری تھا، اور کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے کو جواب دیتے رہیں گے یا دونوں کو ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے؟ حامد، میری نظر میں تو پاکستان نے جو ایک پروپورشنٹ رسپانس کیا ہے وہ بالکل لازمی تھا، ضروری تھا، اس لیے کہ یہ سگنل بھیجنا بھی ضروری تھا کہ پاکستان کے پاس وہ مینز ہیں ریٹیلیٹ کرنے کے، اور یہ کہ پاکستان کے اگر ساورنٹی کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے۔ اور پھر یہ سگنل صرف تہران کے لیے نہیں تھا، میری نظر میں یہ سگنل اور بھی ممالک کی طرف تھا جن کے ذہن میں اگر کبھی یہ آئے کہ وہ بھی کوئی کراس بارڈر ایکشن کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی، ان کو ڈٹر کرنے کے لیے بھی تھا۔ اچھا، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ ساری چیز شروع کس نے کی ہے؟ ظاہر ہے ایران نے کی ہے، لیکن اس وقت پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کم از کم یہ احساس ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے، اور اب اگر ایران جو ہے پیچھے ہٹتا ہے اور ڈٹر ہو جاتا ہے، جو کہ امید ہے کہ ہو جائے گا، بیکاز پاکستان نے بہت کلیئرلی اپنی ایکشن سے یہ دکھا دیا ہے کہ اٹ ہیز دا مینس ٹو ریٹیلیٹ، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے کہا حامد کہ دیر از روم فار ڈائلاگ، پھر ایک سپیس ضرور کھل جاتی ہے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ پاکستان نے سفارتی تعلقات نہیں سسپینڈ کیے ایران کے ساتھ، نہ ہی ایران نے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک سپیس ضرور ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جب ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے آئے گا، جب ٹیمپرز تھوڑے سے نیچے آئیں گے تو دونوں ممالک، دیکھیں یہ جو بارڈر ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت ایک اور بھی سوال آپ نے جو پوچھا وہ یہی تھا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا فائدہ داعش کو ہوتا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان انٹیلیجنس کوآپریشن رہی ہے داعش کے حوالے سے، تو اس طرح کی اگر تناؤ یا کشیدگی کنٹینیو کرتی ہے تو ظاہر ہے خطے میں تو داعش کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ کن ممالک کو فائدہ ہوگا۔ جی اچھا، مشاہد صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور ایران میں اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو داعش کو فائدہ ہوگا، اور کس کس کو فائدہ ہوگا؟ 3 ممالک کو۔ ایک اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے غزہ میں، اس سے توجہ ہٹے گی، کیونکہ جو ایران نے ہیٹرک آف حملے کیے ہیں عراق، سیریا، پاکستان، تو اب یہ نئے تنازع شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرا ہندوستان جو چاہتا ہے کہ پاکستان پر دباؤ رہے، اور پاکستان کے لیے اگر افغانستان میں بھی مسئلہ ہے ایران سے بھی ہو جائے، اور تیسرا میرا براڈلی امریکہ بھی، کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی یونائٹڈ فرنٹ ہو مسلمانوں کے درمیان۔ اس وقت جو اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی مسلم امہ کوئی سٹینڈ لے سکے۔
تو یہ جو ایرانی حملے نے اس یکجہتی کو تو درار ڈالی ہے نا، اور یہ 3 لوگ یہ بینیفیشریز ہیں۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا یہ ضروری تھا؟ یہ ضروری تھا، ٹائملی تھا، کیونکہ دیکھیں جی یہ دس واز ایکشن ریپلے آف پلوامہ، اچھا، جو بالاکوٹ میں ہندوستان نے کیا تھا، پاکستان پر حملہ کیا 2019 کو فروری میں، اسی ہم نے کیا کیا 24 گھنٹے کے اندر جواب دیا، 2 جہاز گرائے، پائلٹ پکڑ لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ یہ ریڈ لائن نہیں کراس کریں گے۔ تو یہی ریڈ لائن کراس ہو گئی تھی، اور جس طریقے سے، اور دوسرا میرے خیال تھا کہ شام تک ایرانی شاید کوئی ندامت کر لیں، معذرت کر لیں، اپالوجی کر لیں۔ جو ان کے وزیر دفاع کا بیان آیا وہ تھوڑی سی رعونت تھی اور تکبر تھا کہ جی اٹس اباؤٹ سیکیورٹی، تو بھی آپ کی سیکیورٹی تو ہماری سوورنٹی ہے، تو اور ان کے فارن منسٹر نے بھی یہ جسٹیفائی کر دیا۔ تو اس بیان کے بعد اور گفتگو جو ہمارے وزراء خارجہ کے درمیان ہوئی پاکستان ایران کا، پھر ہماری گنجائش نہیں تھی، کیونکہ یہ جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ لارجر میسج تھا۔ کل کو پھر جو چاہے، آپ کو یاد ہے کہ امریکہ جیسی سپر طاقت نے جب سلالہ میں کیا تھا، ہم نے جی لاکس بند کر دیے تھے، 7 مہینے بند رہے تھے۔ نومبر 2011 28 لوگ ہمارے شہید کیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے پیسہ نہیں مانگا تھا، ہم نے کہا تھا معافی مانگو، ٹھیک، اور 7 مہینے کے بعد امریکہ نے پھر معافی مانگ لی تھی، اور پھر ہم نے گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کھولے تھے۔ تو ہمارا ایک ہی کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے، اور اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے حساب برابر کر دیا، اب ڈائلاگ کا راستہ کھولا جائے، تو پاکستان اکیلا تو ڈائلاگ کا راستہ نہیں کھول سکتا، اس میں تو ایران کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو کیسے ہو یہ سب؟ جی بہت شکریہ میر صاحب، یہ بہت ہی بدقسمت ایک واقعہ ہوا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ شروع بھی ایران نے کیا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ چاہتا تھا تو معاملات اس حد تک نہیں جا سکتے تھے۔ یعنی مجھے تو حیرت بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہوا کہ ایران نے کیسے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور مشاہد صاحب نے تو ان کے ڈیفنس منسٹر، میں نے ان کے وزیر خارجہ کا بیان پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور وہاں پہ ہم نے اپنے جو ٹارگٹس تھے وہ ہٹ کیے ہیں، اور ہم پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہی جب آپ نے پاکستان کے اندر میزائل حملہ کر دیا، اور ٹارگٹ صاحب کے کیا تھے، 2 بچے شہید ہو گئے ہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، یعنی 2 بچے، اس سے معصوم بچے شہید ہو گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں آپ خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد پاکستان کا رسپانس بڑا زبردست تھا، بہت ہی میچور رسپانس۔ پاکستان نے یہ کیا کہ اپنے سفیر کو بلایا، ان کے سفیر سے کہا کہ یہاں نہ آؤ، دفتر خارجہ بلا کے ان کے ناظم ملک کو اس کے اوپر احتجاج کیا، اور اس دوران یہ 15-16 گھنٹے گزر گئے۔ اگر ان 15-16 گھنٹوں میں ایران معذرت کرتا اور تھوڑا سا ایک وہ آئس میلٹنگ ہو جاتی ٹیمپریچر، تو یہ پاکستان ہو سکتا ہے رسپانس نہ دیتا اس طرح۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے اپنے ٹارگٹ ہٹ کیے، they asked for it. جی، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کرنے کے کام ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیمپریچر آپ کم کر لیں، تناؤ کو کم کر لیں، اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر لیں، اور ساتھ کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کی طرف جائیں، اور ڈی ایسکیلیشن کر لیں۔ اور آلریڈی 2013 میں آپ کے پاس ایک میکینزم، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں آپ کے پاس ایک میکینزم اس طرح کی چیزوں کا موجود ہے، اس کو آپ کام میں لائیں، اور اس طرح کے مسئلے کو جس طرح بات آئی ہے، دیکھیں اس کا نقصان ایران کو ہے، پاکستان کو ہے، عالمی اسلام کو ہے، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے، انڈیا کو ہے، اور اس کا نقصان کشمیر اور فلسطین کو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اور ایران کو بالخصوص اب زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس ٹینشن کو کم کرنا چاہیے، درجہ حرارت کو کم کرنا چاہیے۔ جی سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے بالکل ٹھیک دیا ہے، اور اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں زیادہ زور تو دوں گا کہ آگے کیا ہونا چاہیے اس پہ، لیکن اگر پیچھے کی بات کرنی ہے تو میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ 2019 میں بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا اسی صوبے میں ایران کے، فروری 2019 میں، اور اس پہ بھی اور وہ خاصا بڑا دہشت گرد حملہ تھا جس میں 27 جو ان کے ریولوشنری گارڈز تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور اس میں بھی خیر بہت سے ممالک پہ الزام انہوں نے لگایا، لیکن پاکستان کو بھی کچھ حلقوں نے ایران میں جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے 2 ماہ بعد اپریل 2019 میں ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن میں دوحہ میں تھا،
اور رضا ربانی صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور ایک دو اور سینیٹرز، اور اسد کیسر صاحب قیادت کر رہے تھے. تو ایرانی جو مجلس ہے ان کے اسپیکر سے ہم ان کے چیمبر میں ملنے گئے، کیونکہ وہ کانفرنس کی سائڈ لائنز پہ میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں. تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا پاکستان سے، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی عجلت میں ہمیں رخصت بھی وہاں سے کیا. حالانکہ مجھے بھی بولنے کا جب موقع ملا تو میں نے ان کو یہی کہا، بہت شکایت کر رہے تھے وہ پاکستان سے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جی آپ کے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں، آپ کے شہری ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. ایران اور پاکستان کے ہمیشہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں، اور میں کبھی بھی اس سے انکار نہیں کروں گا. پاکستان کی حد تک جہاں بات ہے یہ طے ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک، کوئی بھی ملک پاکستان کی سرحدوں کے احترام نہیں کرے گا تو پھر پاکستان کی پھر مجبوری یہی ہے کہ پاکستان کو دکھانا پڑے گا کہ یہ ہماری سرحدیں ہیں، وی ول شو یو آر بارڈرز. تو وہ اس کا جواب دینا تو پھر ضروری تھا، بیکاز پھر ہم عراق اور سیریا کی طرح تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ایک ہماری ہسٹری انڈیا کے ساتھ بھی موجود ہے. آلڈو انڈیا پاکستان کے تعلقات کو ہم نہیں بالکل اس کا موازنہ کر سکتے ایران پاکستان تعلقات سے. بہرحال جی آگے کی بات جو ہے، میں نے کہا نا میں زیادہ زور اس پہ دینا چاہتا ہوں. اب چلیں حساب چکا دیا، اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے. کل جب وہ ہوا تو دفتر خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے، سیریس کانسیکوینسز. چلیں وہ سیریس کانسیکوینسز ہم نے ڈیلیور کر دیے. اب ہمیں میری رائے میں امن کو مقدم رکھنا چاہیے، اور میری رائے بھی نہیں، یہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی یہی ہے. ہمیں امن کو مقدم رکھنا چاہیے. اور مشاہد صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بہت سے یہ علاقائی بھی اور بین الاقوامی پلیئرز ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ ایران اور پاکستان میں کشیدگی رہے، اور ہمیں ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں، اور میرے خیال یہ دونوں ملکوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ امن کو مقدم رکھیں. اور جہاں تک بارڈر سیکیورٹی کا تعلق ہے، جہاں تک بارڈر کے آس پاس دیکھیں دونوں ملکوں میں، یہ صوبہ ہمارے ملک میں بلوچستان، اس طرف سستان بلوچستان، یہ بڑے وہ ایک قسم کے وہ جس کو کہتے ہیں نا بے چین قسم کے یا والٹائل قسم کے وہ جو ہیں صوبے ہیں. تو بارڈر کنٹرول کے لیے اور اس طرح کی اگر کوئی پناہ گاہیں ہیں بقول ایک دوسرے پہ، ہم بھی الزام لگاتے رہے ہیں ان پہ. ہمارے بھی یہاں 2 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں پچھلے سال، ان کے یہاں بھی ہوئے ہیں. ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. اس کو مخاطب کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یک طرفہ ایکشن لینے سے یا یونیلیٹرل ایکشن لینے سے نہیں ہے، وہ باہمی یا جوائنٹ ایکشن لینے سے، جوائنٹ کوآپریشن. ٹھیک، یہ میری رائے ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک اور جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں اس میں اور دیگر اگر بین الاقوامی پلیئرز کا نام اگر ہو گیا، ان کا اشارہ کیا بھی جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی طرف سے جو بیان آیا ہے، چائنا نے جس طرح سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے کردار ادا کیا تھا، اتنی ان کی آپس میں کشیدگی تھی. میرے خیال میں ہمیں کچھ اس طرف بھی سوچنا چاہیے کہ اگر چائنا بھی مدد کرے اس میں، ٹھیک ہے، ہمیں جوائنٹلی اس کو حل کرنا چاہیے اور امن کو مقدم رکھنا. اب یہ سوال جو ہے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں آپ کے دونوں ممالک کے درمیان صلح کروانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری پہ نگاہ ڈالیں، پاکستان اور ایران کے جو باہمی تعلقات ہیں، تو ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو سفارتی سطح پر تسلیم کیا، اور پھر 1948 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے راجہ غضنفر علی کو ایران کا سفیر مقرر کیا. ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت تھے، ان کو امبیسڈر بنایا. اور پھر ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلے غیر ملکی سربراہ تھے جنہوں نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا، اور پھر پاکستان اور ایران کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا. اور پھر جو ہمارے ایک پریزیڈنٹ تھے اور گورنر جنرل تھے سکندر مرزا، ان کی جو اہلیہ تھیں ناہید سکندر مرزا، ان کا تعلق پاکستان سے تھا. اور پھر 1950 سے 1979 تک ایران پاکستان کو تیل اور سفارتی مدد فراہم کرنے والا ملک بھی تھا، اور 1965 اور 71 کی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی حمایت کی تھی. اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سکندر مرزا صاحب اور پاکستان کے ایک فارمر آرمی چیف جنرل موسیٰ خان، یہ دونوں ایران میں دفن ہے. یہ آپ ہم سب کو پتہ ہے. تو کیا ہم چائنا کے محتاج ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے؟ کیا ہم خود دونوں مل کے نہیں کر سکتے؟ حامد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ ایک پوری تاریخ ہے پاکستان اور ایران دوستی کی، اور جو ہمارے ہسٹورک بانڈز رہے ہیں اور ابھی بھی بانڈز ہیں، ہمارے بہت ڈیپ بانڈز ہیں دونوں ممالک کے درمیان. تو بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب
ہمارے تعلقات بہتری کی طرف اور بہتری کی طرف جا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلامی ریولوشن کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہو گئے تھے، اور حال میں بلکہ امپروومنٹ کی طرف گئے ہیں، خاص طور پہ جب سعودی عربیہ اور ایران کی مفاہمت ہوئی، راپروشما ہوا، تو اس کے بعد تو پھر دیکھیں نا سفارتی سپیس کھل گئی پاکستان کے لیے، اور پاکستان نے اس سپیس کا فائدہ اٹھا کے کافی حد تک تجارت کے حوالے سے امپروومنٹ کرنے کی کوشش کی ایران کے ساتھ، اور واقعی بہت ساری چیزیں ہوئیں جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات اور اسٹرینتھن ہوئے. تو اس لیے تو حیران کن بات تھی کہ ایران نے ایسے وقت پہ یہ حملہ کیوں کیا جبکہ اتنے سارے کمیونیکیشن چینلز کھلے ہوئے تھے، جبکہ ان کی ڈیلیگیشن ہمارے ہاں تھی. تو دیکھیں تاریخی طور پہ اور حال میں بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سپیس ہے دونوں ممالک آپس میں یہ طے کرنے کے لیے، ان کو آپس میں ہی کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال میڈیشن کی ضرورت ہے اس وقت. میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ڈپلومیٹک ریلیشن سسپینڈ نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، لیکن ظاہر ہے یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا. ایران کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی آنا چاہیے جیسچر. اور جہاں تک ہمارے اپنے ملک کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو ڈی ایسکیلیشن کے لیے بہت سارے ہم لوگ تو تیار ہیں میرا خیال ہے ڈی ایسکیلیشن کے لیے، لیکن اس ڈی ایسکیلیشن میں یہ ضروری ہوگا کہ جو بارڈر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو واقعی ڈیوریبلی ریزالو کیا جائے. اس لیے کہ دیکھیں بہت عرصے سے دونوں ممالک ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہے ہیں کہ آپ کے ملک نے سینکچری دی ہے ملیٹنٹ گروپس کو، وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے اور ہم ان کے بارے میں کہتے رہے. تو ضرورت یہ ہے کہ دونوں ممالک ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کریں. اچھا، جیش العدل جس کے ٹھکانے پہ حملہ کیا ہے ایران نے، جیش العدل جو ہے پاکستان سے زیادہ اس کی پریزنس افغانستان میں ہے، اور افغانستان میں جیش العدل افغان طالبان کی باقاعدہ اتحادی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کو افغان طالبان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کیونکہ ان کی زیادہ پریزنس تو افغانستان میں ہے؟ دیکھیں ایران کو جو کرنا چاہیے وہ تو وہ خود کریں گے، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک ریزولوشن ہونی چاہیے ان ایشوز کی. لیکن ایران کے کسی منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید اسرائیل اس کے پیچھے تھا، اس جیش کے پیچھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کی چیزوں کا ہم what do we conclude from this؟ ٹھیک ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائلاگ کو ریزیوم کر کے، جب ٹیمپریچر ذرا نیچے آئے گا، ڈائلاگ کو ریزیوم کر کے ہم اس کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے لوگ مشاہد صاحب پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پہ اتنا ظلم کیا اور وہاں تو ایران نے اتنی جرأت اور بہادری نہیں دکھائی لیکن پاکستان پہ دکھا دی ہے. لیکن جو ایرانی وزیر خارجہ صاحب ہیں انہوں نے جو سوئٹزرلینڈ میں ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کا حوالہ دیا سینیٹر مشتاق صاحب نے، ذرا میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بات فارسی میں کیا ہے لیکن ہم اس میں اردو ٹرانسلیشن بھی دکھا رہے ہیں، ذرا دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی اچھا، یہاں تو کہہ رہے ہیں جی ہم پاکستان کی سالمیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ بتائیں نا کہ سالمیت کا اگر احترام کرتے ہیں تو کیا اگر ان کے خیال میں پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر جیش العدل کا کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا یا کوئی ان کا کوئی ٹھکانہ تھا تو وہ ہمارے ساتھ انفارمیشن انہوں نے شیئر کیوں نہیں کی اور اپنے طور پہ جو انہوں نے حملہ کیا، تو کیا وہ کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ ویسے تو ہم نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم بھی ایران کی سالمیت کے احترام کرتے ہیں، بامی احترام ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ جو ہوا ہے. لیکن جی جو فروری 2013 میں سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا پاکستان اور ایران کا، اس میں میں آج پھر وہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک کلاز ہے ٹیررزم کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ٹیررزم ایک مشترکہ چیلنج ہے، مشترکہ خطرہ ہے، اور اس میں ہم لفظ استعمال کیا گیا سائملٹینیس آپریشن، جوائنٹلی مشاورت کے بعد ہم اکٹھے مل کے کچھ کریں. تو وہ اس کو انووک کرنا چاہیے تھا. اور ہمارا چونکہ اب تو ہمارا انٹیلیجنس کا ایرانی انٹیلیجنس سے اچھا رابطہ ہے، ہمارے آرمی چیف ادھر گئے پچھلے سال، ان کا بھی اچھا رابطہ ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ایرانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. میں 23 دسمبر کو ادھر تھا فلسطین کانفرنس کے لیے، 66 ممالک آئے، تو میں ادھر نکل رہا تھا کانفرنس ہوٹل سے، تو میں نے وردی والے ایک جرنیل دیکھے پاکستان آرمی کے، تو وہ جرنل تھے DG ANF
میں کہا یہ آپ کیسے کہتے ہیں، ہم بڑا اچھا تعاون چل رہا ہے اینٹی نارکوٹکس فورس. تو یہ جو بارڈر مینجمنٹ جس کا ڈاکٹر ملیح لودھی نے مینشن کیا اس پر کافی پیش رفت ہوئی تھی، اور بلکہ اب یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ 2 پاکستان کے سیکیورٹی لوگ زاہدان میں ہوں گے اسٹیشنڈ، اور 2 لوگ ان کے ایرانی سیکیورٹی کے تافتان میں ہوں گے، تاکہ کوئک بارڈر کوارڈینیشن. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گورنر سندھ، ہاں وہ ادھر پہنچے ڈیلیگیشن لے کے چابہار پہنچے تھے، وہ چابہار بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے اور آپ کو پتہ ہے کہ کل تو وہ پاکستان نیوی اور ایرانی نیوی کا مشترکہ ایکسرسائز ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے یہ جو فارن منسٹر ہیں، پرائم منسٹر سے بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، اس کے 2 گھنٹے بعد وہ سارا آپریشن ہوا. غالباً ان کو معلوم نہیں تھا کیونکہ اتنی خوشگوار ملاقات شاید نہ ہوتی اگر معلوم ہوتا. کہیں ایران میں تو یہ پرابلم نہیں ہے، ایران میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ ہے ریولوشنری گارڈز. وہ قاسم سلیمانی جو تھا وہ ریبر کے بعد ہی واز دا سیکنڈ موسٹ پاورفل مین. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے جو لوگوں کو انڈرسٹینڈ سمجھ آ گئی سمجھے ہیں، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. آپ لوگ روز کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں، تو ہماری تو لکچ پیٹ نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کیا ان کی بڑی زبردست اسٹیبلشمنٹ ہے، بڑی ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور وہ اپنی خارجہ پالیسی اٹس اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. تو ان کی جو اسٹیٹ ہے، ایران کی اسٹیٹ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، ڈیلیگیشن ادھر آیا ہوا ہے ادھر گیا ہوا ہے، ڈیپ اسٹیٹ نے ڈیپ اسٹیٹ کا اٹیک کر دیا. اور ڈیپ اسٹیٹ کی اپنی فارن پالیسی ہے، وہ اپنا عراق، سیریا، لبنان، یمن میں وہ مجھے خود ایک دفعہ ان کے فارن منسٹر جواد ظریف صاحب میرے دوست ہیں، وہ سابقہ فارن منسٹر، انہوں نے کہا کہ یار میں کچھ کرتا ہوں تو مجھے وہ پیچھے سے وہ اپنا آپریشن. تو جو ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ اس کے ریبر کے نیچے ہے. تو ریبر تو کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کی پالیسی کو سپورٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور میں ریبر کو دعوت دی گئی، جولائی 1986 میں وہ پاکستان آئے، سید علی خامنائی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک، اور اقبال لاہوری پر 1 گھنٹے کی تقریر لاہور میں کی. اچھا. اور مجھے یاد ہے اس کے جنرل ضیاء نے مجھے بتایا، میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، کہ ہمیں تو امریکنوں نے کہا تھا، جارج بش کا باپ آیا تھا 84 میں، کہ آپ ایران کے خلاف سیکنڈ فرنٹ کھول دیں ڈیسٹیبل. انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں کر سکتے، حالانکہ کتنی قربت تھی ہماری. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 87 میں ایران نے ہٹ سکواڈ بھیجا پاکستان، کراچی میں مجاہدین خلق کے کچھ لوگ تھے کراچی میں اسٹیشن، انہوں نے 2 ٹیمیں بھیجیں 6 لوگوں کے، انہوں نے ان کو پھڑکایا، ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور جنرل ضیاء نے کہا کہ نہیں یہ اس کو خاموشی سے واپس بھیج دیں، کیونکہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ اس کو ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، ہمارے سعودی عربیہ سے اپنی قربت تھی، ہم سو کالڈ افغان جہاد کا حصہ بھی تھے، تو ایران کے لیے ہمارے اتنا. اور آپ کو پتہ ہے 2008 میں عبدالحمید رگی کو پیپلز پارٹی کا دور تھا، 13 بندے کے سمیت ہم نے ہینڈ اوور کیا ایران کو، انہوں نے ٹرائل کے بعد پھانسی بھی دی، اور وہ یہ جندولہ کا ہیڈ تھا جو. ہاں اچھا، کچھ اور بھی ایشوز ہیں، میرا خیال ہے صرف بارڈر ایشوز نہیں ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان اور بھی معاملات ہیں جس پہ کہ بات چیت ہونی چاہیے. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے، اور جو پاکستان کی طرف سے آج جو جوابی حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد ڈائلاگ کا راستہ کیسے تلاش کیا جائے. جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ 18 جنوری کو پاکستان نے ایران میں ان دہشت گردوں پر کارروائیاں کی جو حالیہ حملوں میں ملوث تھے. پاکستان نے ڈرونز، راکٹس، گولہ بارود اور سٹینڈ آف ویپنز کا استعمال کیا. سیستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار رکھا گیا. ملک کی خود مختاری، سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا ہمارا عزم غیر متزلزل ہے. مرگ بر سرمچار، سرمچار کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے جان کی بازی لگا دینے والا. تو یہ بتائیں سینیٹر مشتاق صاحب کہ اب اس کو ڈائلاگ کا سلسلہ کیسے شروع کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے ایران کو کہ پاکستان عراق اور سیریا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اقدام کیا ہے وہ یونیلیٹرل ہے، انڈیفینسیبل ہیں، اور اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. پھر تیسری بات آپ یہ دیکھ لیں کہ خود ایرانی حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان نے جو سٹرائک کیے ہیں اس میں کوئی ایرانی شہری ہلاک نہیں ہوا. یہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا، گویا پاکستان نے واقعی وہاں پہ صرف اپنے ٹارگٹ، جبکہ ایران نے جو حملہ کیا ہے اس میں پاکستانی بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو میں نے پہلے بھی کہا، میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہی ہے
کہ یہ جو 2 دن پہلے جو رات تھی، 2 راتیں پہلے، وہ جو 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل اور حماس کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ سب سے بدترین بمباری کی رات تھی خان یونس کے اوپر. اچھا، وہ بالکل پس منظر میں چلا گیا ہے، پاکستان میں بھی پس منظر میں چلا گیا ہے، ایران میں بھی پس منظر میں چلا گیا ہے. تو یہ نقصان جو ہیں امت کے ایشوز کو ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اب حکومت پاکستان اور حکومت ایران، اور ابتدا کرنا چاہیے ایران کو، ان کے جو ہائی لیول اسٹیٹ ذمہ داران ہیں ان کو فون کال کرنی چاہیے. اور میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ بجائے اس کے کہ چین آئے یا کوئی اور ملک آئے، یہ اقبال لاہوری کا ملک ہے، اور اقبال لاہوری نے، آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارا انقلاب اقبال لاہوری کی تعلیمات کے نتیجے میں آیا ہے. بالکل. اور ہمارے اوپر احسان ہے پاکستان کا اور اقبال لاہوری کا، اور اس کو آپ اپنا قومی شاعر سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان سے ایک غلطی ہوئی ہے، ان کو آئس میلٹنگ کرنی چاہیے، ایک فون کال کرنی چاہیے. یہاں سے پاکستان بھی تیار ہیں، پاکستان نے کہا بھی ہے کہ ہم ٹینشن کو بڑھانا نہیں چاہتے. دونوں کو مل کر اس ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہیے، ڈی اسکیلیشن کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2013 کا ایگریمنٹ، میں پھر اس کے بات کرتا ہوں، اس میں ان ساری چیزوں کی بات کی گئی ہے. آئندہ کے لیے ایسے آپ سیفٹی وال لگائیں تاکہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو مل کر خود کرنا چاہیے. سفارتی تعلقات منقطع نہیں ہیں، دونوں کے بے انتہا مشترکات ہیں. ہماری بڑی زبردست قسم کی تاریخ ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، حوالہ بھی دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اقبال لاہوری کا جو پوتا ہے، گرینڈ سن، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ولید اقبال صاحب. تو ولید اقبال صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا تجویز دیں گے کہ پاکستان اور ایران کی کشیدگی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک پریکٹیکل سٹیپ اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ کو عرض کیا تھا، اور میں نے ذکر بھی کیا تھا 2019 میں، اور 2019 کے بارے جب وہ فروری میں وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ایران میں، اور پاکستان کی طرف بھی انہوں نے فنگر پوائنٹ کی، تو پاکستان نے آفر اس وقت بھی کیا تھا کہ جی ہم اس پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن میں ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ان کی بہت ناراضگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور مجھے بڑی اس پہ افسوس اور مجھے صدمہ ہوا اس کو دیکھ کے. بالکل بار بار اقبال لاہوری کا ذکر آیا ہے، اس پہ مجھے اور زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے جس طرح کہا کہ ہمیں امن کو مقدم رکھنا چاہیے، میں 2-3 انگریزی کی اصطلاحیں استعمال کروں گا. ایک تو کہ ہمارے تعلقات ایران کے اس وقت جو ہیں، ایک انگریزی کا لفظ ڈیلیکیٹ ہے اور دوسرا ہے سینسٹیو. دونوں کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے بہت نازک ہیں. تو اس میں اگر پاکستان کو بھی پہل کرنی پڑ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں، تو اس کو جو ہے اس میں کوئی محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے سے وی آر ابو دیٹ. کیونکہ مشاہد صاحب نے بھی یہ بات کی، اور میرے خیال میں مشتاق صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایران پاکستان کشیدگی کا نقصان ہی نقصان ہے، جو خطے کو بھی ہے، اس مسلم امہ کو بھی ہے، اور جس کا فائدہ جو ہے وہ ایسی قوتوں کو ہے جو کہ ہماری خیر خواہ اس مسلم امہ کی نہیں ہے، اور یہ ایک ڈائیورژن جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. اس لیے میں یہی دہرانا چاہ رہا ہوں کہ ٹٹ فار ٹیٹ، وہ بھی ایک انگریزی کا میں تیسرا لفظ بولنا چاہ رہا تھا کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا، حساب چکا دیا گیا، اور اب باہمی مشاورت سے یا جوائنٹ ایکشن سے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے پورا بارڈر کنٹرول کا، اور اس میں تو مشاہد صاحب مجھ سے بہتر، اب پہلے میں صدارت کر رہا تھا ڈیفنس کمیٹی کی سینٹ کی، اب یہ کر رہے ہیں. ہمیں بہت سی بریفنگز ملی ہیں بارڈر فینسنگ کے اوپر کہ اتنا سارا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے، اتنا ایران کے ساتھ ہے، کم ہے ایران کے ساتھ. لیکن اب یہ غور کیجئے اس بات پہ حامد صاحب، اور آپ کے ناظرین سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ ابھی کافی سالوں سے، اور ابھی بھی پچھلے مہینے کے حملے 2 ہمارے پہ ہو رہے ہیں، ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، ان پہ ہو رہے ہیں، وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. تو کچھ بارڈر کنٹرول میں کوئی ایشو واقعی ہے تو اس کو باہمی کسی گفت و شنید سے حل کرنا چاہیے. اور میں پھر سے عرض کروں گا، میرے نزدیک ایون دو سینیٹر مشتاق صاحب، جن کی میں بڑا احترام کرتا ہوں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے کولیگ ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ایران کو پہل کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایران پہل نہ بھی کرے تو پاکستان کو بڑا دل دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ انڈیا پاکستان والے تعلقات نہیں ہیں، اور ایون طالبان گورنمنٹ اور پاکستان والے تعلقات نہیں ہے، یہ ایران پاکستان ایک اور ہسٹری ہے، بالکل، اور یہ بہت پیچھے تک جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر ملیح لودھی صاحب، ایک میرا سوال ذرا تھوڑا سا انٹر کنیکٹڈ ہے لیکن ذرا ڈفرینٹ ہے، اور میں نے اسی لیے آپ کا ذرا زیادہ ٹائم لے لیا ہے
دیکھیں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جگہ جگہ پہ کانفلکٹ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. یمن میں امریکہ نے اٹیک کر دیا ہے, اسی طرح عراق میں بھی پرابلم چل رہا ہے, اور اسی طرح فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, اور یورپ میں یوکرین اور رشیا کی لڑائی چل رہی ہے, اور اب یہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک معاملہ شروع ہو گیا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی آہستہ آہستہ حالات جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کو سمجھانے بجھانے کی بجائے آگے کی طرف جا رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جا رہے ہم؟ حامد, اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اس پہ کہ کس طرح سے ڈائیلاگ شروع ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پھر میں اس پہ واپس آؤں. جی, ڈائیلاگ دیکھیں, کبھی کبھی دو ممالک کے درمیان جب کشیدگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو فارمل ڈائیلاگ پاسبل نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈومیسٹک پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ کیوں پہل کریں گے, اس لیے کہ اگر آپ پہل کریں گے تو آپ کمزور لگیں گے. تو اس صورتحال میں پھر ایک بیک چینل کی ضرورت ہوتی ہے, اور بیک چینل واقعی استعمال ہوتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فارمل ڈائیلاگ نہیں کر سکتے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان کہ ایک بیک چینل کے ذریعے ایک دوسرے کو ایکسپلین کریں کہ ہوا کیا. بالکل ٹھیک, ظاہر ہے ایران کو ایکسپلین کرنا زیادہ ضروری ہے. اب میں آتی ہوں آپ کے بگر کویسچن پہ, جو بڑا سوال آپ نے پوچھا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں, بہت ہی انسیٹلڈ ہے یہ دنیا, بہت سارے کانفلکٹس ہو رہے ہیں, اور جو انٹرنیشنل آرڈر ہے, جس کو ہم انٹرنیشنل آرڈر کہتے تھے پچھلے 40-50 سال سے جو تھا کسی حد تک اسٹیبلش تھا, وہ کولیپس کر گیا. اور ملٹی لیٹرلزم جس سے کہ تعاون ہوتا تھا انٹرنیشنل لیول پہ, وہ بھی بہت ہی کمزور ہو گیا. یونائٹڈ نیشنز کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, آپ کو معلوم ہی ہے. اسرائیل جو ہے وہ ہر ریزولوشن ڈیفائی کرتا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی, جو کہ انٹرنیشنل لا ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ دنیا ایک بہت ہی سینسٹیو اور مشکل دور سے گزر رہا ہے. اور اس میں ہمیں, یعنی کہ ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے نا, ہمیں بہت ہی اس کو طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر رسپونڈ کرنا ہے. اور مجھے تو یہی امید ہے کہ جو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, اینڈ آئی ہوپ الیکشنز ٹائم پہ ہوں, اور اس کشیدگی کو کوئی استعمال نہ کرے الیکشن پوسٹ پون کرنے کے لیے, جو میرا نہیں خیال کو ہوگا. لیکن نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ میں سمجھتی ہوں اس کا سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے اکنامک کرائسس کو ایڈریس کرنے کے علاوہ, کہ وہ ایک براڈ رینجنگ فارن پالیسی ریویو کرے, تاکہ یہ جو صورتحال جس کو آپ نے بھی ڈسکرائب کیا ہے, پاکستان دیکھے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اور اس کے مطابق پھر اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ کرافٹ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے فارن پالیسی گولز جو ہیں وہ مختلف ہوں گے, وہ وہی ہوں گے, لیکن ان کو کیسے اچیو کرنا ہے, کیسے آگے لے کے جانا ہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, میرا خیال ہے اس کی بہت ضرورت ہے. بیکاز ابھی تک تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل ایڈ ہاک رہی ہے, ری ایکٹیو رہی ہے, اور میں تو کوئی اس کی اسٹریٹجک ڈائریکشن بھی نہیں دیکھتی. بالکل وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ فلکس میں ہی رہتی ہے, جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم رسپونڈ کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک اہم سوال ہے کہ پاکستان کے جو ہمسائے ہیں ان میں سے 3 ہمسایوں کے ساتھ ہماری اس وقت کشیدگی چل رہی ہے. تو یہ جو 3 ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی ہے, اس میں سے کم از کم 2 کے ساتھ تو ختم ہونی چاہیے, افغانستان اور ایران. انڈیا کے ساتھ بھلا رہے, چلتی رہے, کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, لیکن ایران اور افغانستان کے ساتھ کشیدگی کیسے ختم ہو سکتی ہے, بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مشاہد صاحب, 3 جو ہمارے ہمسائے ہیں, انڈیا, افغانستان, ایران, اس کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے. انڈیا کے ساتھ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کرنے. لیکن آپ پچھلے دنوں جب تہران گئے تھے کانفرنس میں, تو وہاں پہ آپ کی امیر خان متقی صاحب سے ملاقات ہوئی. افغان طالبان کے بڑے اہم لیڈر ہیں, وزیر خارجہ ہیں, اور ایرانی حکومت میں بھی آپ کے بڑے تعلقات. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. ہمارا کوئی بنیادی تنازع نہیں ہے دونوں ممالک کے ساتھ, اور دونوں سے ہم نے بڑی قربت کی, ہیلپ کی ہے. میرا تو خیال ہے وی نیڈ اے ریجنل ریسیٹ.
اور امیر خان متقی صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, چلو کباب کھا رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے, اردو میں بڑی شستہ اردو میں بات کرتے. میں پرانا جانتا تھا جب میں وزیر اطلاعات تھا, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور وہ بھی اس وقت وزیر اطلاعات تھے. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ افغانستان کا مزاج ہے کہ وہ دباؤ یا دھمکی قبول نہیں کرتا. اور آپ نے دیکھا کہ روس کے ساتھ کیا ہوا, امریکہ کے ساتھ. اور کہتے ہیں ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں افغانستان میں کہ اگر کسی افغان کو کہنا کہ زبردستی کہ تم جنت جاؤ, اس کی مخالفت کرے گا, وہ کہے گا میں نہیں جاتا, تم زبردستی کیوں کر رہے ہو. دے آر پور بٹ دے آر پراؤڈ پیپل. تو ان کو کبھی ہم ان کے ترجمان بن جاتے ہیں, کبھی ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں. یہ اپروچ غلط ہے, اور ہمارا چینل آف کمیونیکیشن میرے خیال میں اس وقت نہیں ہے جب سے وہ اسپیشل انوائے گیا. اور پلس ایران کے ساتھ بھی آپ کا کیا تنازع ہے؟ آپ کو اس کو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ریجنل ریسیٹ کریں, ان دونوں سے تعلقات کریں, اور ہم انیشیٹو لیں. جی کیا ہمارا کوئی کٹی ہوئی ہے یا کیا ہے, کوئی حجاب کیا ہے؟ ہمارے انٹیلیجنس آرگنائزیشن سے ڈائلاگ شروع کریں ایرانیوں کے ساتھ, جو آئی تھنک وہ سیریس ڈائلاگ ہوگا, کیونکہ وہ پرسیپشنز وہاں سے بنتی ہیں. ہمارے جو انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ ضرور کرنا چاہیے. نہیں, میں کہنا ایران کے ساتھ کرنا چاہیے, انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انڈیا کے ساتھ وہ غلطی کی تھی انہوں نے کر کے. اور جو فروری 2021 میں آپ نے سیز فائر کیا لائن آف کنٹرول پہ, آئی ایس آئی اور را نے آپس میں جو بات چیت کر گئے, وہ تو ناکام ہو گیا. اور وہ سیز فائر انڈیا نے اس لیے مانگا تھا کہ وہ چین سے پھینٹی پڑی تھی, وہ چائنا فیکٹر تھا, تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہاں, اور ہم نے سمجھا کہ ہمارے سے وہ چاہتے ہیں ڈائلاگ. اچھا مشتاق صاحب, ذرا مختصراً ذرا بتائیں کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں, انڈیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اس لیے بہتر نہیں, جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کبھی بھی معمول پہ نہیں آ سکتے. باقی ہمارے بارڈر ایشوز جو ہیں نہ چائنا کے ساتھ ہیں, نہ افغانستان کے ساتھ ہیں, نہ ایران کے ساتھ ہیں. اور پھر ایران اور افغانستان کے ساتھ تو ہماری اتنی مشترکات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہونا چاہیے. ایران کے ساتھ ہمارے پہلے دن سے بارڈر بالکل سیٹ ہیں, اور آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے ہمیں تسلیم بھی کر لیا. سب سے پہلے انہوں نے دورہ بھی کیا. 65 اور 71 میں بیک یارڈ ہماری ایران کے ساتھ ہماری مشترکات میں علامہ اقبال شامل ہیں, اور افغانستان کے ساتھ ہماری مشترکات میں حضرت دادا گنج بخش شامل. بالکل, اور افغانستان میں ہماری دیکھیں کہ گزشتہ 40 سال سے جس طرح ہم نے افغانستان کی خدمت کی ہے. پھر میں آپ کو آخری بات میں کروں, اقبال نے جمعیت اقوام مشرق کے نام سے اپنے کلام میں ایک بات لکھی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو انہوں نے تہران کو امن کی جگہ بتایا ہے, جنگ کی نہیں. اچھا ولید صاحب, ایک اور چیز نوٹ کر لیں, ایران از ناٹ انڈیا. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے مشاہد صاحب نے کی کہ ایران از ناٹ انڈیا. ہمیں ایران کو اپنے دشمن کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے, یہ ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس نے غلطی کی ہے, ہمارے ایک حماقت کی ہے, حماقت کی ہے. مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں حماقت کی ہے. تو ولید اقبال صاحب, لاسٹ ورڈ, افغانستان اور ایران کے ساتھ کیا ہمارے تعلقات مستقبل قریب میں ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ٹائم لگے گا؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں جی, اور میں بالکل مختصر بات کروں گا. آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے جو بات کی تھی, میں انگریزی کا ایک جملہ بولوں گا, پاکستان از لیونگ ان اے ڈینجرس نیبرہڈ. اور اس وقت میرے نزدیک اس کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ایران پاکستان تعلقات سب سے پہلے جو ہیں اس کو ٹھیک کرے, اس کے بعد باقی نیبرز کی بات آئے. اور اس لحاظ سے جس طرح مشاہد صاحب نے یہ بات کی, آپ نے بات کی کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہم پہ کتنا دباؤ آیا ہے, انٹرنیشنل جو بھی تھا, ہم نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. اسی طرح جتنا مرضی انٹرنیشنل دباؤ ہو یا لوکل دباؤ ہو, ہمیں ایران پاکستان کی کشیدگی کو کبھی مستقل میں تبدیل ہونے نہیں دینا چاہیے, اس کو ریورس کرنا چاہیے, اور دیٹ شوڈ بی آور ٹاپ پرائیورٹی فار دا ٹائم بینگ. ہاں, اور ہمیں امید ہے کہ ایران کی طرف سے اب مزید کوئی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران کی طرف سے پھر دوبارہ کوئی جارحانہ قدم اٹھایا گیا تو اس کا جواب جو ہے وہ پچھلے جواب سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ دیا جائے گا, بہت زیادہ شدت کے ساتھ دیا جائے گا. مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ, مشتاق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ولید آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم بالکل امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے اب یہ ختم ہو جائے گی اور ڈائلاگ کا راستہ نکلے گا. اور مشاہد حسین صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ ایران کو ہم نے جواب دے دیا, بہت اچھا ہو گیا, لیکن اس پہ ہمیں کوئی فتح کی شادیانے نہیں بجانے چاہیے, کیونکہ ایران از ناٹ انڈیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.